أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں پالتو جانوروں کا رزق عطا کیا ہے اس پر وہ اللہ کا نام لیں۔ یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اس موقع پر بہت سارے بلکہ اکثر مسلمان اپنی اپنی قربانی کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شریعتوں میں رکھی ہے، جیسا کہ میں نے سورہ حج کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے قربانی کو ہر امت میں رکھا ہے، کوئی امت بھی اس سے خالی نہیں ہے کہ جس کو قربانی کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے، عیسائیوں کی بائبل اور ان کے جو دوسرے نسخے ہیں اس میں بھی احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی قربانی کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کا جب کسی بات پہ اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اپنی بات میں سچا ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ وَاتْلُ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دونوں نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ ایک دمبا جو ہے وہ ذبح کروا دیا اور اسے فدیے کے طور پر دے دیا اور کہا ابراہیم آپ کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ پھر یہ سنت چلتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری امت کو عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ تقریباً آپ مدینہ میں 9 برس قربانی کرتے رہے۔ ایک سال آپ حج پہ گئے تو حج پہ بھی حج کی قربانی بھی کی اور اس کے علاوہ اور بھی جانوروں کی قربانی کی، تو گویا کہ 10 سال قربانی کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پیش کرتے رہے۔ یہ وہ سنت ہے، یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کو جو ہے وہ دیا۔ گویا کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو صرف ایک اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، صرف اللہ کا نام لیں، کسی اور کا نام نہ لیں اپنے جانوروں پر جب ان کو ذبح کریں۔ جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، اللہ کے ہی پیدا کردہ جانور اور اللہ کے ہی عطا کردہ جانور جب اللہ کے رستے میں پیش کیے جائیں تو اس کے اوپر صرف اللہ کا نام لیا جائے، یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔
اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے، اپنے رب کے نام کی ہی قربانی کیجیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہلوایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو یہ قربانی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی جانور کو ذبح کرنا یہ درست نہیں۔ حتیٰ کہ جانور قربان کرنا اتنا عظیم عمل ہے، اسے بیت اللہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ وہ جانور عظمت اور احترام اور تقدس میں بہت بڑھ جاتا ہے جس جانور کو قربانی کے لیے بیت اللہ میں بھیجا جاتا ہے۔ لوگ اپنے معبودوں کے لیے نذرانے پیش کرنے کے لیے ان کے درباروں پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بیت اللہ میں جو ہے وہ ذبح کیے جائے، وہاں پہ جانور بھیجے جائے۔ اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہدی کے بہت سارے احکام ذکر کیے، ان کے ساتھ تعرض نہ کیا جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان پہ سواری نہ کی جائے۔ یہ جانور جو اللہ کے نام پہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پہ پہنچایا جائے، اور یہ جانور اللہ کے نام پہ وہاں پہ جو ہے وہ ذبح کیے جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی بہت عظیم عبادت ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس عبادت کے اندر قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگ ذبح کے وقت بھی کسی اور کا نام لے دیتے ہیں اور جانور بھی کسی اور کے نام پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے نام کا جانور ہے، یہ فلاں کے نام کا جانور ہے، یہ فلاں کے نام کا جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا، ان جانوروں کو بھی پیدا کیا، اور یہ جانور ہم ہی نے تمہیں عطا کیے۔ پھر جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے ذبح کرو تو اللہ کا نام چھوڑ کر کسی غیر کے نام پہ ذبح کرتے ہو، تو بھی یاد رکھو یہ شرک ایسی بیماری ہے اور ایسا جرم ہے اور ایسا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ انسان زندگی میں توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو معافی ممکن ہے، مگر نہ یہ گناہ جو ہے وہ انسان اسی حالت میں مر جائے تو ایسے آدمی کی بخشش جو ہے وہ ممکن ہے۔ لہٰذا تمام عبادات، خاص طور پہ قربانی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسرا معاملہ اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، جانور قیمتی ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ایسا جانور جو آپ نے خود پرورش کی ہے، اس کو خود پالا ہے، پوسا ہے اور اس کو اپنا محبوب بنایا ہے، جب وہ محبوب بن گیا پھر اللہ کے راستے میں اس کو قربان کیا جائے۔ اس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو بتلاؤں کہ میں نے جانور جو ہے وہ بڑا اعلیٰ ذبح کیا ہے، بہت قیمتی ذبح کیا ہے۔ لوگوں دیکھو میں نے ایک لوگ ذبح کرتے میں نے 3 کیے ہیں، میں نے 5 کیے ہیں، ہم نے جو ہے وہ 10 قربانیاں کی ہیں۔ یہ لوگوں کو دکھلانے والی نہیں ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو معلوم ہے آپ نے کتنی کی ہیں، آپ نے کتنے پیسے کی ہیں۔ اس لیے کہا کہ ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو اخلاص سے نیت کے ساتھ قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے کی جائے، لوگوں کو دکھلایا نہ جائے، مہنگے جانور جو ہے وہ خریدے جائیں اور پھر بتلایا جائے کہ یہ میں نے اتنے پیسے کا لیا، میں نے اتنے پیسے کا لیا۔ ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، انسان کا عمل جو ہے وہ رائے گاہ چلا جائے گا اور برباد ہو جائے۔ اس لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کیجیے۔ دوسری بات، یہ قربانی طریقہ تو ہے، ساری شریعتوں کا طریقہ ہے، ہماری شریعت میں بھی موجود ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ قربانی واجب ہے، فرض ہے یا کہ سنت موقعہ ہے۔ دونوں قسم کے اقوال علماء کے موجود ہیں اور دونوں طرف کچھ دلائل جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اگر ان دلائل کا جائزہ
تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور انسان کو یہ سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، شعیرہ دین کی علامت، ایمان کی علامت، اللہ سے محبت کی علامت ہے، ان کو شعائر اللہ کہا گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر اور اللہ کی علامات کی محبت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہ اس کے دلوں کا تقویٰ ہے، اس کا دل متقی ہے، وہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق توڑنے والا ہے، اللہ کی طرف رغبت رکھنے والا ہے۔ جو ان شاعر کی عظمت کا احترام نہیں کرتا ہے، اس کا دل کے اندر تقویٰ موجود نہیں، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ موجود نہیں۔ اس لیے جب اس کو شعیرہ کہا گیا تو شعیرہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد ہے، مسجد شعیرہ ہے، اسلام کا ایک شعیرہ ہے۔ نماز جو ہے وہ مسجد کے باہر بھی ہو جاتی ہے، صحرا میں آپ جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم تو آپ مسجد نہیں ملی، نماز وہاں پہ پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، لیکن جہاں پہ کوئی قوم آباد ہو وہاں پہ اگر وہ مسجد کو قائم نہ کریں تو یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جائے گا، جرم سمجھا جائے گا۔ حالانکہ مسجد بنانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن نماز کی اہمیت کے پیش نظر، شعیرے کی اہمیت کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک مسجد ہو جہاں پہ وہ جمع کر کے جو وہ نماز پڑھ سکے۔ یہ تمام شعائر، ان کا احترام اور ان کا تقدس اور ان کا خیال رکھنا ایک مسلمان کا جو ہے وہ فریضہ بنتا ہے۔ لہذا قربانی بھی ایک شعیرہ ہے، اس لیے یہ ترک نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ روایات موجود ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی صاحب حیثیت ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید کا اور نماز گاہ کے قریب نہ آئے۔ اس طرح کی کچھ روایات ہیں، ان روایات سے وجوب معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے ان کو صحیح کہا اور بعض اہل نے ان کو ضعیف روایت کہا۔ اس وجہ سے اختلاف ہے کہ کیا یہ اپنے معنی کے اندر واضح ہیں یا واضح نہیں۔ اسی وجہ سے جمہور علماء کا کہنا ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن صاحب حیثیت کو ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ قربانی بھی کر سکتا ہے اور وہ اسی پیسے کو ضرورت کے لیے رکھیں کہ فلاں میرا معاملہ ہے، اس میں نے خرچ کرنے، اور وہ بھی معاملہ ضروری ہے، چلو کر لے، نہ قربانی کرے کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک آدمی اس کے پاس پیسے موجود ہیں پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو گویا کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعیرے کا احترام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی جو علامتیں ہیں ان کی عظمت اور اس کا تقدس اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو قربانی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فرض نہیں، تاکہ کمزور مسلمان، تھوڑے پیسے والے مسلمان وہ پریشان نہ ہو جائے کہ یہ فریضہ ہے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کہا جس کے اندر نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے اندر ہمت ہے وہ کرے، اس کو کرنا چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہوگا، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پیسے موجود ہیں، ہمت موجود ہے تو قربانی جو ہے وہ ضرور کرے، تاکہ اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار ہو جائے۔ آپ سب نے 10 سال 9 سال تقریباً قربانی جو ہے وہ کی ہے، لوگوں میں قربانیاں بانٹی ہیں، ہدیہ ان کو دی، اور لوگوں لے جا کر جاؤ قربانیاں کو، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس شعیرے کو ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ نام بلند ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے قربانی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے وہ بھی صاحب حیثیت ہے تو اس کو بھی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مقیم کے اوپر ہی لازم نہیں، لازم نہیں ہے، مقیم کو بھی کرنی چاہیے، مسافر اگر ہے تو وہ بھی کرے۔ ایک روایت میں آتا آپ سب نے ایک دفعہ سفر میں قربانی کی اور حضرت صوبان سے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، گوشت کو ذرا سنبھال کے رکھنا، تو کہا میں گوشت کو سنبھالے رکھا، آپ کو رستے میں کھلاتے رہا یہاں تک کہ ہم سفر سے واپس مدینہ میں آئے۔ مدینہ پورے سفر پہنچنے تک آپ کو قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھلاتا ہے، تو گویا کہ آپ نے سفر میں بھی قربانی کی، لہٰذا سفر میں بھی قربانی کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو آدمی صاحب حیثیت ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر پیسے نہیں ہیں، قرضہ لے کر وہ قربانی کر سکتا ہے اور قرضہ اتارنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسے چاہیے وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کرے۔ وہ قرضہ مانے ہے قربانی سے جس میں انسان قرضہ لے لیتا ہے اور بعد میں ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پیسے مانگتا ہے اور یہ دیتا نہیں، اور یہ آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے
کرتا ہے، ایسا قرضہ جو ہے وہ قربانی سے مانے ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہے کہ جیب پہ پیسے نہیں، مہینے بعد فلاں سے 2 لاکھ ملنے والا، فلاں سے 5 لاکھ لینے والا، فلاں سے 10 لاکھ لینے والا، تو ابھی پیسے قربانی کے قرضہ لے لے کسی سے، لے کے وہ ادا کر دے، وہاں سے جب پیسے آئیں گے تو ادھر ادا کر دے، انشاءاللہ شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ اور ایسے بندے کو لازماً قربانی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس کا جو ہے یہ دین کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک قربانی ایک گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ گھر کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ عموماً بیوی کے لیے شوہر ہوتا ہے، بچوں کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیوی کا بھی اور اپنے بچوں کا بھی وہ قربانی کرے گا تو تمام کی طرف سے ادا ہوگا۔ لیکن بچے کون سے؟ وہ بچے جو چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں یا بالغ بھی ہو گیا، ابھی شادی نہیں ہوئی، اسی گھر سے کھاتے ہیں۔ اول تو وہ کماتے نہیں ہیں، اگر کماتے بھی ہیں تو لا کر باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتے، ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیتے۔ یہ ایک گھرانہ ہے، ایسا گھرانہ جس میں ایک ہی سربراہ ہے، ایک ہی آدمی کے پاس خرچہ ہے، سارا خرچہ وہیں پہ جمع ہوتا ہے، وہی خرچ کرتا ہے۔ وہ گھرانے میں جب سربراہ قربانی کرے گا تو ایک گھرانے کے لیے وہ قربانی کافی ہو جائے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ، ایک آدمی جو ہے وہ بکرے کی قربانی کرتا، عن نفسہ و اہل بیتہ، اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ کام یاکلون و یطعمون، وہ خود بھی کھا لیتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ کبھی کسی نے جو ہے وہ کسی کو پر اعتراض نہیں کیا آپ نے تو قربانی کی، تو ایک گھرانے والے ایک ہی قربانی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اس زمانے میں شادی ہوتی، لڑکا اپنا بیوی کو لے کر علیحدہ ہو جاتا، اس کا گھر علیحدہ ہوگا، باپ کا گھرانہ علیحدہ ہوگا، باپ انہی بچوں کو رکھتا جو اس کے زیر کفالت ہے۔ جب شادی ہو جاتی علیحدہ ہو جاتا، تو جب علیحدہ ہو گیا تو ہر اس بندے کو جو علیحدہ ہو چکا ہے اس کو علیحدہ سے قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں علیحدہ ہوتے نہیں، اسی گھر میں رہتے ہیں، شادی بھی ہو جاتی ہے، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن کہہ دیتے ہیں ہمارا گھر ایک ہی ہے، ہماری ہانڈی کٹھی پکتی ہے لہذا ایک قربانی کافی نہیں۔ ایسا نہیں۔ اگر انسان خود کماتا ہے اور اپنے کمائے ہوئے پیسے باپ کو نہیں دیتا، تھوڑا بہت خرچہ دے دیتا ہے لیکن باقی سارے اپنے پاس رکھتا ہے، شادی بیاہ عقیقہ وغیرہ پہ اپنی مرضی سے جہاں جی زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ ایک گھرانہ نہیں ہے، وہ علیحدہ مستقل گھر۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر صاحب اس باپ کو اپنی قربانی کرنی چاہیے، اگر صاحب حیثیت ہے بیٹے کو اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ دوسرا بیٹا شادی شدہ وہ بھی اسی طرح کماتا ہے، وہ بھی صاحب حیثیت ہے، اس کو بھی ایسے کرنی چاہیے۔ اگر تمام بیٹے کما کر سارے کے سارے پیسے لا کر والد کی ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور والد بھی خرچہ کرتا ہے تو چلو اس کو مان لیں کہ ایک گھرانہ ہے۔ جب آپ پیسے والد کو نہیں دیتے، اپنے کمائے ہوئے پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو پھر آپ خود کفیل ہیں۔ جو خود کفیل ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو اپنی قربانی کریں۔ بیوی کی قربانی اس کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کرے گا تو ہو جائے گا، لیکن اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میں خود کرنا چاہتی ہوں کرے، لازم نہیں ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، تب بھی دونوں شکلوں میں شوہر کی قربانی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن اگر علیحدہ سے کرنا چاہتی ہے کر لے، چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس پیسے ہیں وہ کرنا چاہتے کر لیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر۔ لازم اسی شکل میں بنے گی جب انسان خود صاحب حیثیت ہے اور وہ علیحدہ ہے، اپنے باپ سے علیحدہ ہے، علیحدہ کماتا ہے، علیحدہ کھاتا پیتا اور خرچہ علیحدہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو علیحدہ سے اپنی قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، قربانی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ شروط ہیں، ان شروط کا جو ہے وہ خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنًا، لوگوں دوندا جانور قربانی کرنی ہے، کھیرے جانور کی قربانی نہ کریں۔ دوندا جانور جس کے دودھ والے دانت گر جائیں اور اس کی جگہ پہ نئے دانت نکل آئے، وہ بکرا ہو، چدرا ہو، دمبا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، تمام جانوروں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا لا تذبحوا الا مسنًا، لوگوں جانور ذبح نہ کرو سوائے مسنہ جانور کے، دوندا جانور کے، دو دانتا جانور۔ دو دانتا جانور کہتے ہیں جس کے دودھ والے دانت گر جائیں اور نئے دانت جو ہے وہ نکل آئے، سامنے والے 2 دانت جو ہے وہ گر چکے ہیں اور
یہ 14 مہینے کا ہو گیا ہے، یہ میں نے پالا ہے، یہ موٹا تازہ ہو گیا ہے، یہ گھر کا جانور ہے، شریعت نے یہ کوئی شرط نہیں لگا. یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں، یہ بیچنے والوں کی باتیں ہیں. ہم نے خود پالا ہے کہ یہ دھوکہ دے دے دام نہیں بھی نکلے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. شریعت نے عمر کی قید نہیں لگائی. اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دھوکہ جانور سال کا یا 2 سال کا ہو جاتا ہے، بعض جانور 3 سال کے ہو جاتے ہیں، بعض جانور 5 سال کے جا کر ہوتے ہیں، لیکن یہ عمر اندازہ ہے. اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی دھوکہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دھوکہ نہیں ہوا تو وہ جانور قربانی کو نہیں کرتا ہے. قربانی کو صرف وہی جانور لگے گا جو 2 دانت کا ہو، چاہے اس کی عمر جو ہے وہ 16 مہینے ہو گئی ہے، 18 مہینے ہو گئی ہے، 2 سال کا ہو گیا ہے. اگر اس کے دانت نہیں نکلے، پہلے نہیں گرے تو وہ دھوکہ نہیں ہوا. دیکھیے ایک نکلا ہے، ایک ٹوٹ گیا ہے، ابھی بھی دھوکہ نہیں ہوا. دونوں دانت گرے ہوں، دونوں نکلے ہوں، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں. پہلی شرط یہ الا ان يعصر عليكم فتروا جزاء من الله. شریعت کہتی ہے اگر مشقت پیش آ جائے، اگر دھوکہ جانور نہ مل رہا ہو یا پیسے اتنے ہیں تو اس کا دھوکہ جانور آتا ہی، تو شریعت نے کہا ایک جانور ہے جو کھیرا آپ کر سکتے ہیں، جسے بھیڑ یا دمبا کہا جاتا ہے، چھترا کہا جاتا ہے. چھترا، بھیڑ، دمبا جو ہے، اس کا کھیرا جانور جو ہے مشکل وقت میں کرنا جو ہے وہ جائز، عام حالات میں کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا دھوکے کی تو اس نے دھوکہ ہی کرنا ہے، کھیرا نہیں کرنا. اگر طاقت نہیں ہے تو ایسی حالت میں کھیرا جانور دھوکے یا چھترے یا بھیڑ کی شکل میں جو ہے وہ کھیرا جانور اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی یاد رہے اکثر علماء کا کہنا ہے کم از کم 1 سال، 1 سال کا ہو تو اس کو کرنا چاہیے، 1 سال سے کم ہو تو اس کو نہ کیے. یہ اضطراری کیفیت ہے، عام کیفیت نہیں. اور یہ کھیرا جانور بکرے کی شکل میں نہیں کر سکتا، گائے اور اونٹ کی شکل میں نہیں کر سکتا، صرف دمبے یا چھترے یا بھیڑ کی شکل میں جب کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضرورت کے تحت بغیر ضرورت کے جو نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ شریعت نے جب وہ صحیح حدیث میں جو حکم دیا ہے وہ 4 قسم کے عیوب کا تذکرہ کیا. 4 لا تجوز فی الضحایا، 4 جانور ہیں جو قربانی میں نہیں لگتے. نمبر 1 البین عورہ، کانا جانور جس کا کانا پن جو ہے وہ واضح ہے، اگر اندھا ہے تو بالکل ہی جائز نہیں. نمبر 2 المریضہ، البین مرضہ، بیمار جانور، اس کا بخار ہے، بخار ہی ختم نہیں ہو رہا، اس کو چھینکوں کی بیماری ہے، وہ چھینکیں ختم نہیں ہو رہی، اس کو الرجی ہے، خارش کی بیماری، خارش ہی ختم نہیں ہو رہی، اس طرح کی کوئی بیماری ہے، بیمار جانور ہے، بیمار جانور کو جو ہے وہ قربانی کے لیے ذبح نہ کرو. نمبر 3 الارجاء البین ضلعها، فرمایا لنگڑا اور لولا جانور جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ واضح ہو، یہ بھی قربانی کو نہیں کرنا. اگر لنگڑا جانور ہے، چلنے میں نظر آ رہا لنگڑا ہے، تو ایسے جانور کو جو ہے وہ ذبح نہ کیا. اگر اس کی بالکل ہی ٹانگ ٹوٹی ہے تو پھر تو پمپاوے والا جو ہے وہ جائز نہیں. نمبر 4 والقصیرۃ التي لا تمکی، وہ جانور جو انتہائی کمزور ہے، ویسے کوئی بیماری نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انتہائی کمزور ہے، لسا جانور ہے، اور اس کے اندر نخ نہیں ہے، بودا نہیں ہے، کچھ جان نظر نہیں آتی، ایسے جانور کو بھی شریعت نے کہا ذبح نہ کیا. یہ 4 بڑے بڑے عیوب جو ہے وہ ذکر کیے. اس کے علاوہ ایک حدیث جو صحیح ہے وہ یہ ہے امرنا ان نستشرف العین والاذن، آپ نے ہمیں حکم دیا ہم آنکھوں کو اور کان کو ذرا بغور جائزہ لیں. قربانی کا جانور خریدتے وقت آنکھوں کو اور کانوں کو ذرا اچھے طریقے سے چیک کر لیا کریں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کانوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، آنکھوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، سینگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تھوڑا بہت اگر ٹچ لگا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، معمولی سا جتنا اگر وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کنارے پہ تھوڑے سے لگتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے تو کنارے میں تھوڑا سا چیرا سا آ جاتا ہے، تھوڑا سا کٹ لگ جاتا ہے یا تھوڑا سا سوراخ سا ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معمولی سا ہو تو خیر. لیکن بہت زیادہ مقدار میں ہے، 2 3 4 جگہ پہ ٹک لگے ہوئے ہیں، ایسے جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سینگ، اگر تو اوپر والا خول ہے، سینگ 2 ہوتے ہیں، ایک اصلی سینگ ہے، ایک اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے، خول چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ خول اتر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ خول ٹوٹ بھی جاتا ہے، وہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. نیچے والا اصل سینگ جو ہے وہ نہیں
دیوار کے ساتھ رگڑ کھا گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے سینگ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے، معمولی سا کٹ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے کوئی حرج نہیں۔ اگر زیادہ مقدار میں ہے جو نصف کے قریب ہے تو ایسے جانور سے بچنا چاہیے، اس کو بھی ذبح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند ایک شرائط ہیں جن کا خاص طور پہ شریعت نے جو ہے حکم دیا ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان کو اپنی قربانی کا جانور جو ہے وہ خریدنا چاہیے اور ذبح کرنا چاہیے۔ یاد رہے اگر آپ نے جانور خریدا اور وہ تندرست تھا، 100% صحیح تھا، خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس کی دو حالت ہے۔ اگر عیب پیدا ہو گیا ہے قربانی تک وہ عیب ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا علاج معالجہ کرے وہ صحیح ہو جائے تو وہی قربانی کرنے کے قابل۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ اس کو صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کو بیچ دیں، بیچ کے اس کی جگہ پہ نیا جانور خرید دیں تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو بیچ دیا جائے اور اس کی جگہ پہ صحیح تندرست جانور دوبارہ لے لیا جائے وہ ذبح کریں۔ اگر یہ ہمت نہیں ہے تو پھر اسی جانور کو ذبح کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہی قبول کرے۔ خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو جائے اور انسان اس کو چینج کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسی جانور کو ذبح کر دے، انشاءاللہ اس کی قربانی جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور اگر ایسے ہی جانور خریدا ہے وہ بیمار ہوا اور فوت ہونے کے قریب ہو گیا، اسے آپ نے ذبح کر لیا عید سے پہلے، آپ کے پاس ہمت ہے تو دوبارہ جانور خرید لیں، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا، آپ کی یہی قربانی جو ہے وہ قابل ہے۔ پانچویں بات جو ہے وہ وقت کے بارے میں، قربانی کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد۔ آپ نے فرمایا من ذبح فقط بعد الصلاۃ فقد تم نسک ومن ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہ، فرمایا جس نے تو عید کی نماز کے بعد ذبح کیا اس کی تو قربانی مکمل ہو گئی، واصحاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کا طریقے کو اختیار کر لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہے اس کی قربانی نہیں، فلیعد مکانہ، اس کی جگہ کو اس کو چاہیے کہ دوبارہ ذبح کرے۔ یاد رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی، ہر مسجد والے اپنی اپنی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ تو ہم نے بنا لیا ہے کہ ہماری مسجد دوسری مسجد والوں کے ساتھ مل کر کیوں نماز پڑھتے؟ ہم تو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان اکٹھ نہیں کر سکتے، ہمیں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری مسجد علیحدہ ہے ان کی مسجد علیحدہ ہے، لہٰذا ہم ان کے پیچھے نہیں جا سکتے، وہ آ کر ہمارے پیچھے پڑھنا چاہتے تو پڑھیں، شریعت کہتی نہ ایسا نہ کریں۔ عید جو ہے وہ عید اجتماعی ہونی چاہیے، اکٹھے ہونے چاہیے، اکٹھے مل کر ایک ہی جگہ پہ نماز ادا کریں، بہت سارے مسائل جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں، اتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی مسجد کی علیحدہ سے جماعت بنا رکھی ہے اور وہ اپنی ہی نماز پڑھتے ہیں، جو کہ ایک اچھا عمل نہیں۔ امید ہے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، محبوب عمل نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مل کر اکٹھے جو ہے وہ نماز ادا کی جائے اور میدان میں نماز ادا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے دیکھا ایک بندے نے جانور ذبح کیا، آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ بھوک تھی، کچھ مہمان آئے تھے، میں نے کہا چلو گوشت کھا لیں، میں نے ذبح کر دی، اب میں اس کی جگہ پہ دوبارہ قربانی، کیونکہ نماز ابھی نہیں پڑھی تھی تو آپ نے دوبارہ حکم دے دی۔ ہمارے یہاں بھی یہی حکم ہے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ جا کر نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے اس کے بعد جا کر قربانی کرے۔ عموماً یوں ہوتا ہے، دو شکلیں رہتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا رشتے دار باہر کے ملک میں رہتا ہے، اس کی قربانی یہاں پہ ہے، اب قربانی اس کی ہم نے کرنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی، ہماری عید ہو گئی، ان کی ابھی عید نہیں ہوئی ہے، کیا قربانی کر لیں؟ تو اہل علم کا اتفاق ہے، تقریباً جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے، جی ہاں وکیل جو ہے وہ اگر نماز پڑھ چکا ہے، جس علاقے میں جانور ذبح کرنی ہے وہاں پہ نماز ہو چکی ہے تو وہ ذبح کر لیں، انشاءاللہ ان کا ذبح درست۔ کوئی آدمی مثلا لندن میں ہے، ان کا ٹائم جو ہے وہ بعد میں ہے، ہمارا ٹائم جو ہے وہ پہلے ہے، ہم پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے، وہ 5-6 گھنٹے بعد میں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم نے یہاں پہ ذبح کرنا ہے تو وکیل نے جب نماز ادا کر لی ہے اور پھر اس نے جانور ذبح کرنا تو وہ کر لے، انشاءاللہ دونوں کی طرف سے ذبح جو ہے وہ ہو جائے گی۔ دوسری شکل جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ عام بنتی ہے کہ 7 بندے جو ہے وہ گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں، تو کچھ لوگوں کی نماز پہلے اور کچھ لوگوں کی بعد۔ کیا جن لوگوں نے نماز پڑھ لی وہ جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، ایک شکل میں، جب باقی کے لوگ ان کو اپنا وکیل بنا، باقی کے لوگ ان کو
ہمارا جانور ذبح کرنا ہے، جب آپ ذبح کریں گے تو ہمارا جانور ذبح ہو جائے گا۔ جب یہ وکیل بنا دے گا تو وکیل نے جب نماز ادا کر لی ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ وکیل نے جب نماز ادا کر لی تو قربانی کر سکتا ہے، اگر وکیل نے ادا نہیں کی ہے تو پھر وہ ذبح نہ کرے۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی اس طریقے سے ذبح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کر لے کہ دونوں فریق اگر نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر جا کر ذبح کیا جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جن لوگوں کی قربانی کی جا رہی ہے وہ سارے نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر دوسرے فریق کو اپنا وکیل جو ہے وہ بنا دینا چاہیے۔ وکیل بنا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں، وہ نماز پڑھ کے ذبح کر دیں، ان کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے۔ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، 4-5 باتیں بھی اور بھی باقی تھیں، پھر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عید کی نماز میں یا عید سے پہلے اگر موقع ملا تو بیان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قربانیاں سنت کے مطابق جو ہے وہ ذبح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جانور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں جو ہے وہ پورے منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا